السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نیم از حافظہ آمینہ اسلم۔ تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 67، آیت نمبر 236، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کے اس سبق میں ہم لوگ حروف اخفا کو پڑھیں گے۔ ہیوی اخفا اور باریک اخفا کیسے کیا جاتا ہے، یعنی کہ لائٹ اخفا کیسے کیا جاتا ہے، اس کو پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ اخفا اور غنہ میں فرق کیسے کرنا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غنہ کریں ہیں کہ اخفا کریں ہیں، تو یہ سب چیزیں ہم آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ ہے وہ مس نہ ہو اور آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح، لا زبر ہے، زبر کے بعد آپ کے پاس جب بھی الف آ جائے تو یہ الف مدہ کہلائے گا، اور اس کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھ دینا ہے۔ لا جناح، ہا کے بعد الف نہیں ہے اس لیے آپ نے ہا کو نہیں کھینچنا، آپ نے صرف لا اور نا کو کھینچنا ہے۔ لا جناح، لا کے پاس بھی الف ہے، نا کے پاس بھی الف ہے، دونوں کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف اخفا تو، حروف اخفا کون کون سے ہیں؟ 15۔ کون کون سے؟ تا ثا جیم، دال زال زا، سین شین، صاد ضاد طا ظا، فا قاف کیف۔ یہ 15 حروف ہمارے پاس حروف اخفا ہیں۔ اب اگر نون ساکن اور تنوین، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ ابھی یہاں پر میں بتاتی چلوں، ماشاء اللہ سے جو پیچھے سے سبق سنتے ہوئے آ رہے ہیں، الحمدللہ سے ہم نے سبق 67 پہ پہنچ گئے ہیں، تو پچھلے اسباق میں بار بار حروف یرملون، حروف حلقی، ادغام، اظہار پڑھا چکی ہوں۔ بار ایک ہی چیز میں نے پڑھائی ہے۔ آج میں تھوڑی سی نئی چیز سکھا رہی ہوں یہاں پر کہ ہیوی اخفا اور باریک اخفا کیسے کرتے ہیں۔ سبق نمبر 66 میں ہم نے اخفا کرنا سیکھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ہیوی اخفا اور باریک اخفا یعنی کہ لائٹ اخفا کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ تو حروف اخفا یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ حروف تہجی میں سے حروف یرملون کو نکال دینا ہے، یا را میم لام واو نون کو نکال دینا ہے۔ پھر آپ نے حروف حلقی کو بھی نکال دینا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا کو نکال دینا ہے۔ یہ حروف نکل گئے، اس کے بعد پیچھے ہمارے پاس 15 حروف بچتے ہیں۔ وہ 15 حروف کیا ہیں؟ حروف اخفا ہیں، ٹھیک ہے۔ تا ثا جیم، دال زال زا، سین شین، صاد ضاد طا ظا، فا قاف کیف، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس 15 حروف ہیں۔ آپ 3 کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائیں گے الحمدللہ سے۔ آگے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہیوی اخفا ہم نے کیسے کرنا ہے۔ یہاں دیکھیے، غور سے سنیے گا کہ نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد ہمارے پاس آ گیا طا، ٹھیک ہے۔ طا کیا ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے یعنی کہ موٹے حروف میں سے۔ طا کو ہم ہیوی پڑھتے ہیں نا، طا کو ہم ہیوی پڑھتے ہیں، تو یہاں پر جو ہم اخفا کریں گے وہ بھی ہم ہیوی کریں گے۔ ہونٹوں کو آپ نے تھوڑا سا پاؤٹ کر لینا ہے، تھوڑا سا گول کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے باریک اخفا کرنا ہے تو ہونٹوں کو پھیلا لینا ہے، اسمائلی، ٹھیک ہے۔ اگر باریک اخفا ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے، میری آواز پہ غور کیجئے، پہ میں نے اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کر لیا، لیکن جب میں باریک اخفا کروں گی تو میں ہونٹوں کو پھیلا لوں گی۔ ابھی ہم یہاں پہ موٹے اخفا کے پڑھ رہے ہیں، ہیوی اخفا پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو کیا کریں گے، ہونٹوں کو تھوڑا سا پاؤٹ، تھوڑا سا گول کر لیں گے۔ طلق، قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف پہ جزم ہے، تو جب قاف پہ جزم آ جاتی ہے تو قاف پر قلقلہ کیا جاتا ہے، اس کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے۔ طلق تم، نون مشدد، تو نون مشدد پہ میں نے بتایا تھا کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کر چلے جانا ہے۔ اگلی چیز جو ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں، ہم اس آیت کو مکمل کر لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہے۔
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یہ والی مد متصل بڑی مد، اس حمزہ سے ہم نے اس کی پہچان کی ہے. ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ. صلے کا مطلب ہے کہ آپ ملا کے پڑھیں، جیم کا مطلب ہے وقف جائز، یعنی کہ آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں، لیکن ہم یہاں پر ملا کے پڑھیں گے، یہاں پہ ہم وقف نہیں کر رہے. فریضۃ، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تنوین اور نون ساکن کے بعد تو وہاں پر ادغام کیا جاتا ہے. تو جب ہم واؤ سے ملائیں گے تنوین کو، جب ہم واؤ سے ملائیں گے تو غنہ کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام مع الغنہ کہلائے گا. ملانے کو کہتے ہیں ادغام، ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. اور جب واؤ سے ملائیں گے تو یہ ادغام مع الغنہ، یعنی کہ ہم نے غنہ کے ساتھ ملایا ہے. فریضۃ ومتعوہن، ٹھیک ہے. جیم آ گیا تو یہاں پر ہم نے وقفے جائز، یعنی کہ ہم یہاں پہ رک بھی سکتے ہیں، یہاں پہ ہم چاہیں تو وقف نہیں بھی کر سکتے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہے. دیکھیں، جب ہم اخفا کرتے ہیں تو زبان پر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، کہ ہم نے زبان کو کوئی حرکت نہیں دے رہے. آپ میری آواز پہ غور کیجئے، یعنی دیکھیں میں نے اپنی زبان کو اپنی جگہ سے ہلایا نہیں ہے، اس پہ میرا کنٹرول ہے کہ میں نے زبان کو نیچے ہی رکھا ہوا ہے، اس کو حرکت نہیں دی کوئی بھی. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو آپ زبان کو بالکل نیچے رکھ لیں گے یا ہوا میں چھوڑ دیں گے تو آپ کا اخفا ادا بڑا بہترین ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں کہ اخفا پہ میری مکمل کنٹرول ہے نا، کہ میں زبان کو چاہوں تو ہوا میں چھوڑ دوں، چاہیں تو نیچے رکھ لوں، تو اخفا کی ادائیگی میں بڑی بہترین طریقے سے کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم غنہ کرتے ہیں نا تو ہم غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ناک میں آواز کو لے کے جانے کے ساتھ ساتھ اس کے مخرج کے ساتھ ٹچ کرنا بھی ضروری ہے. یعنی کہ آپ نون پڑھیے تو آپ کی زبان کہاں لگتی ہے؟ اوپر جا کے لگتی ہے. تو آپ اگر اوپر اس کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ اخفا بن جائے گا. جب آپ اس کو ٹچ کر دیں گے اوپر تو وہ کیا بن جائے گا؟ غنہ بن جائے گا. زبان کو جب آپ اوپر زور سے لگا دیں گے تو وہ اپنے مخرج کے ساتھ لگ رہی ہے نا، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، تو وہ جب اوپر جا کے لگ رہی ہے ساتھ تو پھر غنہ کی ادائیگی ہو رہی ہے. جب آپ اوپر نہیں لگائیں گے تو وہ اخفا بن جائے گا. ان پڑھنا تھا نا، میں نے ان پڑھنا تھا، لیکن میں نے اس زبان پہ کنٹرول کیا، زبان کو حرکت نہیں دی تو میں نے پڑھا وہ کیا ہو گیا؟ اخفا. اور جب میں نے ان اوپر لگا دیا مخرج کے ساتھ، اس کو ٹچ کر دیا تو وہ کیا بن گیا؟ غنہ بن گیا. ناک میں آواز کو لے کر جانے کو غنہ کہتے ہیں، ناک میں آواز کو روکنا. ٹھیک ہے. یہ غنہ اور اخفا میں فرق ہے. اخفا کا مطلب ہے چھپانا اور غنہ اپنے ناک میں آواز کو روک کے رکھنا. امید کرتی ہوں کہ اس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہم انشاءاللہ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، میں اگلے سبق میں اگین سمجھا دوں گی انشاءاللہ. علی الموسع قدرہ، ہاں الٹا پیش ہو، اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. وعلی المقتر قدرہ. جب آپ جیم پہ وقف کریں گے، یہ جو ہاں ہے نا یہ کیا بن جائے گی؟ ہائے ساکنہ، یعنی کہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی کہ جو الٹا پیش ہے نا یہ ایسے جزم بن جائے گا. تو ہم اس کو پڑھیں گے قدرہ. ٹھیک ہے. متاعا بالمعروف، یہاں پہ بھی وقف جائز، یہاں پہ ہم رک بھی سکتے ہیں نہیں بھی رک سکتے. تو فا کے نیچے جو زیر ہے وہ کیا بن جائے گی؟ جزم، یعنی کہ ساکن ہو جائے گی. تو معروف پڑھا جائے گا. بالمعروف حقا علی المحسنین. یہاں پر بھی ہمارا ہیوی اخفا ہوگا کیونکہ آگے ہیوی ورڈ آ گیا ہے، یعنی کہ تو جو ہے یہ ہیوی ہے تو یہاں پر بھی ہمارا ہیوی اخفا ہوگا. طَلَّقْتُمُوهُنَّ، یہاں پر بھی ہمارا ہیوی اخفا ہوگا کیونکہ قاف جو ہے یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، ہیوی حروف میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہیوی اخفا کرنا ہے، موٹا اخفا کرنا ہے.
من قبلی، با پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے کیونکہ با ہمارے پاس ساکن ہے، تو جب با ساکن ہوگا تو اس کو ہلا کے تھرتھراہٹ سے پڑھا جاتا ہے۔ قب، یہ قلقلہ کر رہی ہوں میں، قب، ب اپنے مخرج کے ساتھ ٹکر کھا کے الگ ہو جانا، یعنی کہ جب ہم کب پہ آواز کو روکنا نہیں ہے، قب آواز کو چھوڑ دینا ہے، قب ہونٹوں کو ملا کے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قلقلہ ہو جائے گا۔ من قبلی، اب یہاں پہ ہمارا لائٹ اکفا ہو رہا ہے، باریک اکفا ہو رہا ہے، کیوں؟ نون ساکن کے بعد تا آ گیا تو تا جو ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے، تو لائٹ پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ہمارا اکفا بھی باریک ہوگا۔ اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں کو پھیلا لیں، اسمائل کر کے اکفا کریں، کیسے؟ ابھی آپ نے نا دونوں پہ غور کرنا ہے، میں میوں پہ اکفا کیسے کر رہی ہوں، پہ اکفا کیسے کر رہی ہوں، پہلے میوں پہ سنیے پھر پہ سنیے، ٹھیک ہے، دونوں کو اپنے غور سے سننا ہے۔ میوں، میوں قبلی، میوں قبلی، یہاں پہ میں نے باریک کیا، یہاں پہ میں نے اسمائل کے ساتھ کیا، اور یہاں پہ میں نے ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کر لیا، یہاں پہ میں نے ہونٹوں کو تھوڑا سا اکٹھا کر لیا، میوں، ٹھیک ہے۔ تمسوہن وقد فرضتم لہن فریضۃ، اب یہاں پر بھی ہمارا اکفا ہو رہا ہے، یہاں پہ کون سا اکفا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ہمارا کون سا اکفا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ہمارا باریک اکفا ہو رہا ہے، کیوں؟ تنوین کے بعد فا آ گیا ہے، تو فا کیا ہے؟ باریک حروف ہے، یعنی کہ لائٹ پڑھا جاتا ہے فا، تو یہاں پر ہمارا اکفا جو ہے وہ لائٹ ہوگا، کیسے؟ فریضۃ فنصف، اسمائل کر کے اکفا کریں گے آپ، فنصف، یہ چیزیں آپ کی پریکٹس سے ہوں گی، اگر آپ پریکٹس کریں گے تو بہترین ہو جائیں گی آپ کی یہ چیزیں انشاءاللہ۔ فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو، اب یہاں پر جو ہے ہم اس کو واو کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، او یعفو والذی بیدہ، کھڑی زیر ہی، اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، عقدۃ، پہ قلقلہ کریں گے، قاف کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر قلقلہ کر کے، یعنی کہ اس کو ہلا کے تھرتھراہٹ سے، وائبریشن سے پڑھیں گے، عقدۃ النکاح، اب یہ تو آ گئی ہے، تو کا مطلب ہے وقف مطلق، یہاں پہ آپ نے 110% یہاں پہ رکنا ہی رکنا ہے، یہاں پر آپ نے وقف کرنا ضروری ہے، جب آپ نے وقف کیا تو یہ زیر جو ہے یہ تبدیل ہوگی ساکن میں، ٹھیک ہے، تو جب آپ نے ساکن پڑھنا ہے تو نکاح، اینڈ پہ ہا کی صرف ساؤنڈ آئے گی، تو کیسے پڑھیں گے؟ عقدۃ النکاح وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوی، یہاں پر پھر تو آ گیا، اور تو کا مطلب ہے وقف مطلق، یعنی کہ آپ نے یہاں پر رکنا ہے، یعنی کہ آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے۔ اب آپ کا کوسچن یہ ہونا چاہیے کہ کھڑی زبر پہ ہم وقف کیسے کریں گے؟ باقی تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ زیر بھی جزم بن جائے گا، پیش بھی جزم بن جائے گا، تو اب کھڑی زبر آئے گا تو کھڑی زبر کو کیا کرنا ہے؟ تو کھڑی زبر یہاں پہ پڑھی جائے گی، جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے، کھڑی زیر اور الٹا پیش نہیں پڑھی جاتی۔ وقف کی صورت میں کھڑی زبر جو ہے وہ کھڑی زبر ہی رہے گی، وہ چینج نہیں ہوگی، لیکن جو کھڑی زیر ہوتی ہے اور الٹا پیش ہوتی ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اقرب للتقوی ولا تنسوا الفضل، یہاں پہ باریک اکفا، کیونکہ سین باریک پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد سین آ گیا تو باریک اکفا، لائٹ اکفا، تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں اینڈ پہ جو ہے نا اس کو پورا ایک دفعہ روانی میں نہیں پڑھتی، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو روانی سے بھی سکھاؤں گی، روانی سے بھی میں پڑھوں گی، تاکہ آپ لوگ اس کو، آپ کی جو مسٹیکس ہیں نا وہ پوری ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ہم اس سبق کو پورا کر لیں، اس کے بعد میں آخر میں آپ لوگ کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا ایک ایک لفظ کر کے وہ بھی پڑھا دیتی ہوں میں، بغیر
کچھ بھی تجوید کا رول بتائے بغیر میں اینڈ پہ جو ہے نا اس کو پورا پڑھ دوں گی انشاءاللہ۔ حافظوا علی الصلوات، واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، والصلوات الوسطی، اب یہ قاف ہے تو یہاں پر ہم نے رکنا ہے، اگر آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، نہیں بھی رکنا چاہتے تو نہیں رک سکتے۔ تو کے اوپر جو کھڑی زبر ہے یہ پڑھی جانی ہے وقف کی صورت میں بھی اور وقف نہ کرنے کی صورت میں بھی۔ وسطی وقوموا للہ قانتین فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ اب یہاں پر جیم آ گیا، جیم کا مطلب کیا تھا؟ وقف جائز۔ وقف جائز کا مطلب چاہیں تو رک جائیں چاہیں تو نہ رکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دو زبر پہ کیسے وقف کرنا ہے، تو دو زبر پہ آپ نے وقف کیسے کرنا ہے؟ دو زبر ایک الف میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی کہ آپ نے اس کو صرف لمبا کر کے پڑھنا ہے، ایک زبر اور ایک الف کو پڑھنا ہے۔ رکبانا، نن نہیں پڑھیں گے، دو زبر جو ہے وہ کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ ایک الف میں، نا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لائٹ اکفا ہوگا یہاں پر کیونکہ تا باریک ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ جو اکفا ہوگا وہ باریک اکفا ہوگا۔ أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ ازواجا، اگر آپ یہاں پہ جیم کو دیکھتے ہوئے وقف کرتے ہیں تو ایک الف پڑھا جائے گا، یعنی کہ دو زبر جو وہ ایک الف بن جائے گا۔ اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس جیم کو واو سے ملائیں گے، یعنی کہ ادغام کریں گے۔ ادغام کہتے ہیں ملانے کو، تو ہم اس کو پڑھیں گے ازواجا وصیۃ لازواجہم، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اب جیم ہے تو جیم پہ جب ہم نے وقف کیا تو یہ جیم کیا بن گیا؟ اس پہ جزم لگ گئی کیونکہ دو زیر جو ہیں وہ جزم میں تبدیل ہو گئی، تو جب جیم پہ جزم لگ گئی تو اس کا مطلب ہم نے یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے۔ اخراج، قلقلے کی ہم نے 3 مثالیں پڑھی ہیں، قاف پڑھا ہے، با پڑھا اور اب ہم جیم کو پڑھ رہے ہیں۔ قاف پر بھی جب یہ جزم آ جائے یا وقف ہو، با پر بھی جب جزم آ جائے یا وقف ہو، تو جیم پہ بھی جب وقف آ جائے اور جزم آ جائے تو ہم نے اس کو بھی قلقلہ کر کے پڑھنا ہے۔ پیچھے 2 لفظ رہ گئے، دال اور طا، ان کا بھی یہی سیم رول ہے۔ اخراج، فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، پہ باریک اکفا کیا جائے گا۔ من معروف، طا گیا، یہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے اور جو 2 زیر ہے وہ ساکن میں تبدیل ہوگی، ساکن بن گئی تو معروف پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جو صرف 2 زبر ہے نا وہ ایک الف میں تبدیل ہوگی، 2 زیر اور 2 پیش جو ہیں وہ ساکن ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو نہیں پڑھنا۔ معروف، واللہ عزیز حکیم۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ متاع بالمعروف، زیر کا بھی یہی رول ہے کہ طا گیا تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، وقف مطلق ہے تو یہ زیر جو ہے وہ جزم بن گئی تو معروف پڑھا جائے گا۔ حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا، آیت نمبر 242 تک ہم نے پڑھ لیا، تو اب میں اس کو روانی سے پڑھ دیتی ہوں۔ اگر آپ لوگ کوئی کل کے سبق میں کوئی اور رول سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں انشاءاللہ جو سبق نمبر 68 ہوگا نا اس سبق میں اسی رول کو پڑھاؤں گی انشاءاللہ سے۔ آپ کو جو بھی رول سمجھنا ہے آپ وہ مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ ہمیں یہ والا رول پڑھائیں، تو انشاءاللہ اب آپ سب کی جو مجھے آپ لوگ مشورہ دیا کریں گے یا جو رول آپ لوگ مجھے بولا کریں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم وہی پڑھا کریں گے، کیونکہ میں پیچھے اب سب کچھ سکھا چکی ہوں۔ تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو جس کی سمجھ نہیں آئی آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے،
تو میں اگلے سبق میں اسی رول کو ڈسکس کیا کروں گی۔ اب ہم اس کو ایک دفعہ روانی میں پڑھ لیتے ہیں۔ روانی میں تو نہیں پڑھوں گی میں، ایک ایک لفظ پڑھوں گی تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 67 مکمل ہوا۔ اگلے سبق کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور جو رول آپ لوگ سمجھنا چاہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے، اگر آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہے تو کمنٹس میں مجھے لازمی بتایا کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔